औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमदिलदार अली हालात हाज़रा के साथ व्यूअर्स में बात करूंगा आज खालिस्तान मूवमेंट पे। खालिस्तान मूवमेंट जो कि हिंदुस्तान के पंजाब के रहने वाले सिख जो हैं वो एक चला रहे हैं, तो इस पे मैं बात करूंगा। ये क्यों चली, कब चली और इसके पीछे क्या एहसास महरूमियाँ थी सिख कम्युनिटी को, जिसकी वजह से ये इतनी जो है वो मूवमेंट हिंदुस्तान में चल पड़ी। तो इस पे मैं बात करूंगा। व्यूअर्स, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा रिश्ता बरकरार रहे। व्यूअर्स, ये 1946 की बात है, जब बंटवारा हो रहा था। बरतानिया यहाँ से जो है वो भाग रहा था। तो पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, हमारी लीडरशिप ने दो कौमी नज़रिए पे पाकिस्तान की डिमांड की। उस वक्त जो सिख कम्युनिटी थी उनको एक एहसास महरूमी थी कि हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, पाकिस्तान के साथ इलाक़ करें या हिंदुस्तान के साथ। या तो उस वक्त के जो सिख रहनुमा थे उन्होंने कायदे आज़म से रब्ता किया। कायदे आज़म ने उनको बोला कि भाई आप अपना अलहदा वतन हासिल करो, बेहतर है। दूसरी सूरत हमारे साथ इलाक़ करो, आपकी शनाख्त बरकरार रहेगी। तीसरा, अगर आप हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करोगे तो आपकी शनाख्त मिट जाएगी, ज़्यादा आपकी जो भी मर्ज़ी हो। लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू बड़े चालाक थे। उन्होंने सिख रहनुमाओं को अपनी बातों में ले लिया और उनको बोला कि भाई आप हमसे इलाक़ करें, हमारे और आपके मज़हब में मुमासिलत है और हम आपकी जो भी डिमांड होंगी उसको तस्लीम करेंगे। आप बैठें, बात करें, हम हमारे साथ इलाक़ करें। तो उस वक्त के सिख रहनुमा अकाली तख्त जो था, इनकी एक तंजीम थी, उन्होंने फ़ैसला किया हिंदुस्तान से इलाक़ का। तो 2 साल इनकी आपस में बात चली। 26 जनवरी 1950 को एक आइन इन्होंने जो है वो पेश किया उस कमेटी में सिख रहनुमा भी थे। तो उस कमेटी के आइन की शिक 25B जो थी उस पे सिख रहनुमा जो थे कमेटी में, उन्होंने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया उस जो आइन था उसको मानने से। मसला ये था कि 25B के तहत जो सिख मज़हब था उसको हिंदू मज़हब के साथ ज़म कर दिया गया। सिख रहनुमाओं ने बोला भाई हमारे साथ ये ज़्यादती है, हम अपना अलग मज़हब रखते हैं और हिंदू मज़हब के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अगर आइन है तो हम इस आइन को नहीं मानते, हम इस हिंदुस्तान को नहीं मानते। इसको हम काला आइन कहते हैं। और ये जो रहनुमा थे भूपेंद्र सिंह और सरदार हुकुम सिंह, उन्होंने इस आइन को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने ऐलान किया कि सिख कम्युनिटी से जो भी वाबस्ता लोग हैं वो अपने घरों पे 26 जनवरी को काला परचम लगाएं, मर्द हजरात सर पे काली पगड़ी लगाएं, औरतें जो सर पे काला दुपट्टा लगा के और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये सारी बातें आज मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कल 26 जनवरी थी, हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया था, 73वां यौम जमहूरिया। तो ये जो है उस यौम जमहूरिया की कली खोलने के लिए, हिंदुस्तान को आईना दिखाने के लिए मैं आज ये व्लॉग बना रहा हूँ कि 1950 में इस आइन को सिख बिरादरी ने अपने जूते की नोक के नीचे रगड़ दिया था। किस आइन का आप आज जो है वो जश्न मना रहे हो। व्यूअर्स, हिंदुस्तान जाबराना तरीके से सिख मज़हब को हिंदू मज़हब के साथ जम करके उनकी मजाक उड़ाता रहा, उनके सिखों की जो पगड़ी थी उसका मजाक उड़ाता रहा।
ان کی داڑھی کا مذاق اڑاتا رہا، ان کی معصومیت کا جو ہے وہ مذاق اڑاتا رہا ہندو مذہب، اس میں کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، کسی نے اپنی کسر نہیں چھوڑی سکھ مذہب کو رسوا خوار کرنے میں۔ ویورس، یہ ساری ان کی جو زیادتیاں تھیں، وہ جو سکھ رہنما تھے وہ اپنی طرح سے ان کے سینوں میں چبھتی تھی، وہ آپس میں بیٹھ کے سکھ کمیونٹی کی اس مایوسی پہ بات کرتے تھے۔ لہٰذا 26 جنوری 1986 کو سربت سنگھ اور گروبچن سنگھ یہ دو رہنما ہیں جن کی رہنمائی میں ایک کمیٹی جڑتی ہے، 5 رکنی کمیٹی جڑتی ہے، جو یہ احساس محرومیہ اس پہ اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں، آیا اس کا حل کیسے نکالا جائے، ان محرومیوں کا، ان جو ہے وہ ہندو مذہب کی طرف سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں سکھوں سے، اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ پھر انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے یہ سارے سکھ رہنما 29 اپریل 1986 کو انہوں نے ایک ڈکلیریشن پاس کیا جس کا نام ہے آزاد خالصتان ڈکلیریشن۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہمیں اپنا الگ ایک وطن دیا جائے جس میں ہم اپنے جو ہے وہ سکھ مذہب کے عقائد کے طور پہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں، اپنی عبادات کریں، اپنی رسومات ادا کر سکیں، اس لیے ہمیں اپنا جو ہے وہ خالصتان آزاد وطن دیا جائے۔ یہ 29 اپریل 1986 کو انہوں نے ایک ڈکلیریشن پاس کر کے یہ ڈیمانڈ کی۔ تو ویورس، یہ ساری صورتحال تھی۔ ہندوستان حکومت نے ان پہ آپریشن کیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگ مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار کیے گئے، کئی لوگ جو ہے ملک سے باہر بھاگ گئے، انہوں نے جا کے سیاسی پناہ لی برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور ان پہ جو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان کو پاکستان کا ایجنٹ کہا گیا، راہ کا ایجنٹ کہا گیا، دیش دروہی کہا گیا۔ پھر ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ملازمتیں ہیں اس میں نظر انداز کیا گیا، سکھ قوم کو جنگجو ہیرو کے طور پر پیش کر کے ان کو ہندوستانی فوج جو ہے اس میں دھکیلا گیا، وہاں پہ بھی ان سے جو ہے وہ ناروا سلوک رکھا گیا، ان پہ شک کی نظر سے دیکھا گیا ہندوستانی فوج میں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، لیکن ہندوستان جو سکھ کمیونٹی کے کچھ لوگ جو باہر بھاگ گئے، گرو پتونت سنگھ پنو یا ڈاکٹر امرجیت سنگھ، انہوں نے باہر بیٹھ کے اپنی قوم کی آبیاری کی، ان کو دنیا کے معتبر اداروں میں نوکریاں دلائیں، دنیا کے معتبر اداروں میں وہاں پہ ان کو ایجوکیشن کا سسٹم دیا، اور دنیا کی پارلیمنٹس جو ہیں ان پہ اپنا اثر رکھنے کے لیے وہاں پہ اپنے بندے رکھے۔ دنیا کے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سے انہوں نے روابط رکھے، اپنی قوم سے جو ہندوستان میں زیادتیاں جو ہو رہی ہیں اس پہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے آواز اٹھائی، اور یہ سارا صورتحال 1 سال جو کسان آندولن چلا، یہ کسان آندولن سکھ بھائیوں کا تھا۔ سکھوں سے جو زیادتیاں ہو رہی تھی، یعنی کہ وہاں پہ جو زراعت جو ہے اس کا 70 سے 80% جو ہے وہ سکھ دیتا ہے ہندوستان کی، یہ ویورس نوٹ کرنے کی بات ہے۔ 80% ہندوستان کی جو زراعت ہے اس کا جو ہے وہ ایندھن 80% سکھ کمیونٹی ہے۔ اس سکھ کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا، ان کی زراعت کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے ہندوستان حکومت نے ایک پلان کیا، جس کو بچانے کے لیے وہ باہر بیٹھے ڈاکٹر امرجیت پتونت سنگھ پنو یا ان کے اور بھی رہنما ہیں، انہوں نے باہر بیٹھ کے
آواز اٹھائی، 1 سال وہ جو آندولن، وہ جو احتجاج تھا وہ چلا، لیکن مجبوراً مودی کو انہوں نے گھٹنے ٹکائے اور وہ جو آئین بنا رہا تھا وہ اس کو ختم کرنا پڑا، اور ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ نیا کوئی آئین بنا کے ان کو ریلیف دیا جائے گا، ذرائع کو ریلیف دیا جائے گا، سکھوں کو ریلیف دیا جائے گا، یہ مودی نے وچن کیا۔ اس کے بعد 5 جنوری کے حالات آپ نے دیکھے ویورز، ایک ملک کا وزیر اعظم جو 5 جنوری کو پنجاب میں آتا ہے، وہاں پہ ان کو فیروز آباد کوئی ایک قصبہ ہے، وہاں پہ ان کو پاکستان کی سرحد سے کوئی 12-14 کلومیٹر اندر تھا، وہاں پہ جلسے کو ایڈریس کرنا تھا مودی کو، اور تو وہاں پہ جو سکھ تھے انہوں نے اس کا جو راستہ ہے وہ بلاک کر دیا۔ 20 منٹ ایک ملک کا سربراہ بغیر سیکورٹی، بغیر پروٹوکول کے احتجاجیوں کے درمیان گھیرا رہا، اس کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، وہاں کی پولیس جو تھی وہ خاموش تماشا ہی بیٹھی دیکھتی رہی ہے ساری صورتحال، یہ میں ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، جو خالصتان موومنٹ ہے وہ اپنی پیک پہ ہے، وہاں پہ جو سیمینار کیے جا رہے ہیں، سکھ کمیونٹی کی طرف سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ کی بھلائی جو ہے وہ آزاد خالصتان میں ہے۔ تو ویورس، یہ اپنی موومنٹ زوروں پہ چل رہی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی تاریخ شاہد ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی تحریک اٹھی ہے تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر کے ہی دم لیا ہے۔ ہماری بھی ہمدردیاں سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہے، باقی جو بھی حالات ہوں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ شکریہ ویورس۔